بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے جادو کہا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ برحق ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان آیات کی بھی غلط تعویل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں کہ قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا جب یعنی قیامت قائم ہوگی، حالانکہ اس سے اگلی آیت اس کی حفاظت کر رہی ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی کوئی انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے، کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی منظر دیکھا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے۔ ویسے بھی اجماع نے اس کا یعنی دروازہ بند کر دیا گمراہی کا، پوری امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں جو اس معجزے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان احادیث روایت کرنے والے میں جو اصحاب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جو کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ معجزہ ہوا، تو انہوں نے یہ حدیث کیسے بیان کی؟ تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے وہ چاہے سند پوری نہ بھی کرے اس کو حدیث تصور کیا جائے گا، اگر وہ کسی ایسے زمانے کی حدیث بیان کر رہا ہے جو زمانہ اس نے نہیں پایا ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ، تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور صحابی سے سن کے بیان کیا ہوگا، چونکہ صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ایکسیپٹیبل ہیں، لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھا جائے گا کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس چکر میں نہیں پڑھا جائے گا۔ صحابی تک ثابت ہو جائے گی تو وہ حدیث اسٹیبلش مانی جائے گی۔ ویسے علمی طور پہ بھی اس کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ صرف اور صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک بھی ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود پہلے 10 صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کو جب جمع کر کے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ چاند 2 ٹکڑے کیا جائے گا نشانی کے طور پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو چاند کی طرف متوجہ کیا، ان سب کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور ہیرا پہاڑی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو ہیرا کا پہاڑ ہے وہ ہم نے درمیان میں دیکھا، اور چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے مل گئے۔ تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت کا نہیں تھا بلکہ نبوت کی نشانی تھی۔ دعوی نبوت کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں، اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جو کافروں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہو۔ وہ آپ کا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 5 معجزات تھے، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دینا، اور اسی طریقے سے جو اندھے ہوتے تھے ان کے یعنی مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھیں۔ تو یہ یعنی جو سورہ آل عمران کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر ہوئے ہیں، اس قسم کے نبی علیہ السلام کے حصی معجزات ملتے جلتے موجود ہیں، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں۔ دعوت نبوت والا جو معجزہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ لاجیکل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے کتاب اللہ کی شکل میں۔